اتنا غیر فلمی عشق ہے، سچا اور کھرا۔ قسم خدا کی میں نے کسی عورت کو کسی سے بھی یوں محبت کرتے نہیں دیکھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ وکیل ہوگی، لیکن یہ تو صرف عورت ہے، سچی اور کھری عورت۔ قسم مولا علی کی، تم نے اس وقت ₹1,00,000 کی بات کہی ہے۔ ٹیڈی نے غالب کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ میں کچھ دیر خالی الذہن کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنے ہی الفاظ کے تمانچے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگے۔ یہ میں نے رابعہ سے کیا کہہ دیا؟ یہ کیا تھا؟ حالات سے حسد و رقابت کا جذبہ، عشق کا جنون یا نروس بریک ڈاؤن؟ رابعہ ناراض ہوگی؟ نہیں، وہ مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ الفاظ بہت بے وقت ہوتے ہیں اور جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں وہ لفظوں کی زبان میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ جب وہ سب کچھ سمجھتی ہے تو فکر کی کیا بات ہے؟ 15 منٹ بعد پھر فاکس ویگن کی آواز آئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ محسن اسے گھر تک نہیں، قریب ہی کسی جگہ چھوڑ آیا ہے۔ چلو سر سے بوجھ تو کچھ کم ہوا، محسن نے اندر آتے ہی کہا۔ ایک مصیبت تو گئی، کہاں چھوڑ آیا ہے اسے؟ میں نے بے حد ڈھٹائی سے دانت نکال کے کہا۔ گھر تک جاتے ہوئے موت آتی تھی؟ وہ کہنے لگی، مجھے دلاور صاحب کے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ محسن نے کہا، اچھا ہے، ان سے اوقت کر لے تو آرام سے رہے گی، نہ کوئی مصیبت ہوگی نہ پریشانی۔ جتنا ہمارا ساتھ دینے میں کھویا ہے اس سے زیادہ پا لے گی۔ میں نے تو کہا کہ دلاور ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ شہلا کو بھی قائل کر، چودھری صاحب بہت فراخ دل ہیں اور 4 بیویوں کی بہرحال گنجائش ہے، میں نے کہا، اور تو بھی ان کا پارٹنر بن جا، چھوڑ اس تمام جھمیلے کو۔ محسن بولا، باپ مر گیا تو مر گیا، تو اپنا فائدہ دیکھ، ہم بھی اپنے گھر جاتے ہیں۔ اس کا موڈ آف تھا اور وہ لڑنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ مجھے پتا ہے تو اس قسم کی زہریلی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ رابعہ نے برا مانا ہے میری باتوں کا؟ میں نے کہا، برا مانا ہے؟ وہ رو رہی تھی الو کے پٹھے، محسن نے اچانک چلا کر کہا۔ سب کے سامنے ذلیل کیا تو نے اسے؟ سب کے سامنے اس سے معافی بھی مانگ لوں گا، میں نے کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ تجھے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ محسن نے اسی برہمی سے کہا۔ پولیس پہنچی تھی رضوی صاحب کے گھر، انہوں نے لا علمی ظاہر کی مگر کہا کہ غالباً وہ منظر ایڈوکیٹ کے گھر میں ہوگی۔ انہیں کس نے بتایا؟ مطلب یہ کہ انکل رضوی نے کیا منظر کے گھر پر پولیس متعین کر رکھی ہے؟ وہ SSP ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ محسن بولا، سادے کپڑوں میں پولیس دور سے نظر رکھتی ہوگی کہ کون آیا اور کون گیا۔ پولیس نے منظر کے گھر پہنچ کے رابعہ کا بیان لیا۔ منظر اس کے ساتھ تھا، چنانچہ وہ مایوس لوٹے۔ وہ ایڈوکیٹ نہ ہوتی اور منظر کا گھر نہ ہوتا تو وہ سلسلہ آگے بڑھانے یا دبانے کا معاوضہ لیتے۔ اس پولیس انسپکٹر کے قتل کے سلسلے میں اعلیٰ افسروں کا بہت دباؤ ہے۔ رابعہ نے تو کہہ دیا کہ وہاں سے کسی انسپکٹر فتح شیر کی لاش برآمد ہو یا ببر شیر کی، میں کیا بتاؤں، جبکہ میں کئی ماہ سے ادھر گئی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے وہ کوٹھی کیوں خرید کر ڈال دی ہے؟ منظر نے کہا کہ اگر یہ خلاف قانون ہے تو بات کرو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے چند سوالات اور کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کا ملزم سکندر بخت سے کوئی رابطہ ہے؟ اور رابعہ نے کہا کہ ہاں، وہ میرا موکل ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کہاں ہے۔ پولیس والے بتا گئے ہیں کہ وہ نام تو FIR میں شامل نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کیس میں ان کی گواہی بہرحال شامل ہوگی، اس لیے وہ پتہ بدلے تو پولیس کو ضرور آگاہ کریں۔ منظر نے کہہ دیا کہ پتہ میرے گھر کا لکھ لو، میں ان کا وکیل بھی ہوں۔ آج کی خبر میں رابعہ کا یہ ایڈوکیٹ کا نام نہیں تھا، مگر کل ہوگا جب دوسرے اخباری نمائندے تفصیلات حاصل کریں گے۔ رابعہ اس وقت بڑا خطرہ مول کے یہاں پہنچی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ باہر سادہ کپڑے والے ہوں گے جو اس کا پیچھا کریں گے۔ اگر وہ گیراج تک جاتی تو گیراج والے کی شامت آ جاتی۔ وہ منظر کی بیوی کا برقع پہن کر نکلی، چنانچہ کسی نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ گیراج تک پہنچنے سے پہلے اس نے برقع اتارا اور اپنی گاڑی میں لے کر یہاں آ گئی۔ وہ غالب کو اجنبی سمجھ کے اس کے سامنے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ واپسی میں وہ پھر برقع پہن کر جائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ منظر کو کچھ معلوم ہو۔ اس کی بیوی کو 7 بجے کسی بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور منظر نے کہا تھا کہ وہ 6:30 بجے تک آ جائے گا۔ ظاہر ہے منظر کی بیوی کو برقعے کی ضرورت ہوگی، وہ دیر تک کیسے ٹھہرتی؟ میں شرم سے پانی پانی ہو چکا ہوں، میں نے کہا، اب میں بلبلا ہوں پانی کا۔ شاعر نے سچ فرمایا ہے، غالب بولا، آدمی کے جسم میں 99% پانی ہی ہوتا ہے۔ چابی کس گھر کی ہے؟ میں نے کہا، اس نے اپنا آفس شفٹ کر دیا ہے، محسن بولا، اور ریکارڈ سمیت منظر کے حوالے کر دیا ہے۔
منظر کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے آفس کو چھوڑ کر رابعہ کے آفس کے معاملات سنبھالنے آ جاتا۔ منظر نے ایک بڑا فلیٹ لیا ہے جس کے ایک کمرے میں وہ خود بیٹھے گا اور باقی 2 کمروں میں رابعہ کے ساتھ کام کرنے والے وکیل۔ کچھ قانونی کارروائی ایسی بھی ہو رہی ہے کہ رابعہ کی لیگل فرم مشترکہ طور پر رابعہ اینڈ منظر ایڈوکیٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہو جائے۔ چابی رابعہ کے پرانے آفس کی ہے۔ یہ کارروائی پوشیدہ طور پر نہیں کی گئی تھی، چنانچہ پولیس بھی جانتی ہے اور اس کی خبر انکل رضوی تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ پرانے آفس کی طرف اب کسی کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ ابھی 2-4 دن پرانے آفس کو تالا لگا رہے اور وہاں رات کو بھی اندھیرا ہو تو اچھا ہے۔ اس کے بعد وہاں رہنے میں کوئی خطرہ نہیں۔ تم نے کہا تھا کہ الطاف کے قتل کو چھپانے میں فتح شیر کے علاوہ بھی کچھ لوگ شریک تھے، غالب نے اچانک کہا۔ ہاں، 4 ماتحت تھے، کانسٹیبل ہوں گے یا ہیڈ کانسٹیبل، میں نے کہا۔ کیسٹ سننے کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا رابعہ کو دلاور کے خلاف استغاثہ وائر نہیں کر دینا چاہیے کہ اس نے فتح شیر کو مار کے یا مروا کے اس کے گھر میں پھینکا اور اسے ملوث کر کے اس کا کیریئر اور اس کی گڈ ول تباہ کرنے کی کوشش کی۔ غالب بولا، اگر وہ گواہ بھی ہوں تو دلاور اب بھی پھنس سکتا ہے۔ رابعہ کے لیے کیس کرنا کیا مشکل ہے، لیکن وہ یہاں کسی قانونی مسئلے میں الجھنا نہیں چاہے گی، میں نے کہا۔ گواہ تو ہیں اور ان کی گواہی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر پولیس کے اپنے آدمی گواہ بن کے پیش ہو جائیں تو فتح شیر کا جرم ثابت ہو جائے گا، غالب بولا۔ اس کے بعد فتح شیر کی گفتگو کے کیسٹ پیش کر کے دلاور کو گھسیٹا جا سکتا ہے۔ ہاں، صرف گھسیٹا جا سکتا ہے کیونکہ کیسٹ صرف فتح شیر کے خلاف ٹھوس شہادت فراہم کرتے ہیں، میں نے کہا، دلاور کے خلاف نہیں۔ بے شک قتل کرنے کا سبب موجود ہے اور لاش بھی دستیاب ہو چکی ہے، مگر ایک تو اس کے اپنے صفائی کے گواہ بہت مضبوط ہوں گے، دوسرے وہ ہمارے گواہوں کو گواہی سے پہلے بدل سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے۔ میں اس کے خلاف خود نجی استغاثہ دائر کرنے کو تیار ہوں۔ رہنے دو مرزا غالب، میں نے کہا، قانون کی بھول بھلائیوں میں مت پڑو، جو حقیقت ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو۔ فتح شیر کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، انہیں ہم خود سزا دیں گے جو اس کے شریک جرم تھے۔ تم صرف یہ معلوم کر لو کہ اس رات تھانے میں ڈیوٹی پر کون لوگ تھے اور فتح شیر کے ساتھ گشت پر کون گیا تھا۔ چلو، مجھے اخبار جا کے اپنی رپورٹ دینی ہے، غالب بولا۔ یہ بھی پوچھ لیں گے۔ جب ہم باہر نکلے تو رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو بہت سی پرانی یادوں نے مجھے آزردہ کیا۔ اس گاڑی کا رنگ زمانے کے ساتھ بدل گیا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں اور رابعہ اسی میں راتوں کو شہر کی سڑکوں پر پھرتے تھے۔ اس نے بہت سے مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا تھا اور ہماری ہر زیادتی برداشت کی تھی۔ اب اس کا رنگ سفید تھا اور یہ چمکتی دمکتی کار کسی نئی نویلی دلہن کی طرح پھر حق رفاقت ادا کرنے کے لیے موجود تھی۔ میں نے غالب کی ہدایت کے مطابق گاڑی کو مختلف تھانوں کے قریب روکا جہاں وہ چند منٹ کے لیے رکا اور لوٹ آیا۔ اندھیرے کی وجہ سے ہم سب اندر بیٹھے ہوئے لوگ بالکل محفوظ تھے۔ بند شیشوں کے پیچھے کوئی ہماری صورت بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخری جگہ وہ تھی جہاں فتح شیر سب انسپیکٹر تھا۔ غالب وہاں سے 10 منٹ بعد لوٹا تو کچھ پریشان سا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک تو آج ڈیوٹی پر آیا ہی نہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر بولا۔ دوسرے کا ڈیوٹی پر آتے ہوئے حادثہ ہو گیا، ایک ٹرک اسے کچلتا ہوا نکل گیا اور ٹرک کا نمبر کوئی نوٹ نہیں کر سکا۔ میں نے تلخی سے کہا، کل تک دوسرے کے متعلق بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کو 50,000 میں موت کیسے آئی۔ باقی 2 کون تھے اور کہاں ہیں؟ ایک کانسٹیبل علی نواز ہے اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل چاند خان، غالب نے کہا۔ دونوں ڈیوٹی پر ہیں 8 بجے تک۔ دونوں کی حالت خراب ہے، بظاہر خود کو بیمار بتاتے ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ خوفزدہ ہیں۔ انہیں کوئی دھمکی ملی ہے یا وہ خود سمجھ گئے ہیں کہ ان کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ چوٹ تو ان سب کے دل میں ہے۔ غالب کو اخبار کے دفتر میں چھوڑ کر ہم واپس گئے۔ مجھے اور محسن کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب دلاور باقی 2 گواہوں کو زندہ چھوڑ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ ہمیں ان کو بچانا تھا اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ اس میں براہ راست ان سے تصادم کے امکانات بہت زیادہ تھے جو فتح شیر کی موت کے بعد اور الف دین کے غائب ہو جانے کے بعد فوری طور پر باقی 4 افراد کے قتل پر مامور کیے گئے تھے۔ 2 کو وہ ختم کر چکے تھے، چنانچہ باقی 2 کے لیے بھی بات صرف موقع کی تھی۔ میں نے محسن کو تیار رہنے کو کہا۔
ہم جس مشن پر نکلے تھے اس کے لیے تمام ضروری سامان ہمارے پاس تھا۔ میرے پاس دلاور کا دیا ہوا سائلنسر والا پستول تھا جس میں ابھی 4 گولیاں باقی تھیں۔ محسن کے پاس پورا بھرا ہوا ریوالور تھا اور ٹیڈی کے پاس کلوروفارم کی وہ شیشی تھی جو ہمیں الف دین سے ملی تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں ان میں سے کسی کو اغوا کرنا پڑے، اس کے لیے یہی سامان ہمارے کام آ سکتا تھا۔ تھانے سے کچھ فاصلے پر ہمیں ایک ٹرک کھڑا ہوا نظر آیا۔ ایک شخص ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور جب وہ کش لیتا تھا تو صرف ایک چنگاڑی سی روشن ہوتی تھی۔ اس کا اپنا چہرہ اندھیرے میں تھا، دوسرا بمپر کے اوپر چڑھا بونٹ میں سر ڈالے بظاہر کسی خرابی کو دفع کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، لیکن یہ کسی بھی جگہ ٹھہرنے کا وہ طریقہ تھا جو شک پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف کر دی۔ یہ ٹرک پہلے تو نہیں تھا یہاں۔ میں نے محسن کو متوجہ کیا اور گاڑی کو ٹرک کے پیچھے لے جا کر روک لیا۔ یہ وہی ٹرک تو نہیں ہے جس نے ایک گواہ کو ختم کر دیا، شاید 2۔ محض شک کی بنیاد پر کیا ہو سکتا ہے؟ محسن بولا۔ ہم جا کے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ علی نواز اور چاند خان کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ ڈیوٹی کر کے نکلے تو انہیں بھی کچل ڈالو۔ ٹیڈی ایک کام کرو استاد، میں نے کہا، ذرا میکینک بن کے جاؤ، زبردستی اس شخص کی مدد کرو، میں ذرا پیچھے رہوں گا، ان کے رویے سے اندازہ ہو جائے گا۔ محسن وہ سپیڈ بریکر نکال۔ میں اور ٹیڈی آہستہ سے دروازہ کھول کے اترے۔ لکڑی کے 2 گٹکے میرے ہاتھ میں تھے جن پر موٹی کیلیں 1-1 انچ ابری ہوئی تھیں۔ ٹیڈی چند قدم آگے گیا اور رک گیا۔ میں سائیڈ میں دبک کے بیٹھ گیا۔ کوئی آواز کیے بغیر میں نے لکڑی کے بلاک 2 پہیوں کے ساتھ لگا کے یوں رکھ دیے کہ کیلوں کا رخ اوپر کی طرف رہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ ٹیڈی کی آواز آئی۔ کیا خرابی ہو گئی ہے؟ اپنا کام کر، خرابی کا ماما، انجن میں خرابی تلاش کرنے والے نے غرا کے کہا۔ میں ایسے ہی نہیں پوچھ رہا ہوں، ٹیڈی بولا، ٹرکوں کا کام کرتا ہوں، ایک نظر دیکھنے دو۔ غالباً ٹیڈی نے بھی بمپر پر چڑھنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایک زبردست گالی سنی، تو مکینک ہے تو میں چڑی مار ہوں، دفع ہو جا۔ ٹیڈی کو ایک اور گالی ملی۔ پہلے دھکا دیا، اب گالی دیتے ہو؟ ٹیڈی گرم ہو گیا۔ نیکی کا زمانہ ہی نہیں۔ کون ہے یہ؟ ٹرک کے ڈرائیور نے نسبتاً نرم لہجے میں سوال کیا۔ ایسے ہی استاد، ہاں متھے لگ رہا ہے کہ مکینک ہوں، پہلے والے نے کہا۔ کمبل ہو گیا ہے، میں واقعی بہت تجربے کار مکینک ہوں، ٹیڈی نے استاد کے پاس آ کے کہا۔ میں نے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے، ایسے ہی مدد کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ اس نے گالی بکی۔ اچھا بھائی معاف کر دو، ڈرائیور نے کہا، خرابی کوئی نہیں اور ہوگی تو ہم ٹھیک کر لیں گے، تم جاؤ۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا۔ ٹیڈی اب چند قدم دور جا کھڑا ہوا تھا۔ اب کیوں کھڑا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ ڈرائیور نے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ اب سڑک پر کھڑے رہنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ ٹیڈی بولا۔ دیکھ رہا ہوں تم سے ٹھیک نہ ہو تو میں۔ ڈرائیور ایک خوفناک گالی بک کے اترا۔ تو ایسے نہیں جائے گا، پابندی کے بچے۔ او چلا جا میاں، کیوں پنگا لیتا ہے؟ بمپر پر چڑھے ہوئے شخص نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا، ٹیڈی نے چیخ کر کہا۔ تمہارے باپ کی سڑک ہے، تم کھڑے ہو تو میں بھی کھڑا ہوں۔ ٹیڈی کے الفاظ کا خاطر ہوا اثر ہوا، وہ دونوں اس کی طرف لپکے اور ٹیڈی بھاگ کھڑا ہوا۔ پلک جھپکتے میں نے کھلے دروازے سے ٹرک کی چابیاں نکال لیں اور واپس ہوا۔ ڈرائیور کے واپس آنے تک میں کار کے اندر تھا۔ ٹیڈی کے پیچھے وہ مشکل سے 20 قدم دوڑے اور لوٹ آئے۔ ان کا ارادہ تعقب کرنے یا اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کا نہیں تھا۔ ڈرائیور واپس لوٹ کر آیا اور اوپر چڑھا، اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں اس کو اندازہ نہ ہو سکا کہ چابیاں غائب ہیں۔ اسے اچانک جانا پڑا تھا، چنانچہ اس نے چابیاں نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ یہ کیسے فرض کر سکتا تھا کہ اسے بے وقوف بنایا گیا ہے اور 2 منٹ کے مختصر وقفے میں کوئی چابیاں نکال کر لے گیا ہے؟ ٹیڈی نہ جانے کدھر نکل گیا تھا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ امید یہ تھی کہ وہ لوٹ آئے گا اور اگر نہ آ سکا تو گھر پہنچ جائے گا۔ میں نے گھڑی کے روشن ڈائل کو دیکھا، 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اچانک میں نے ٹرک ڈرائیور کو چلاتے سنا۔ اس کا ساتھی اب بونٹ بند کر چکا تھا۔ میری طرح وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ عمل کی گھڑی آ پہنچی۔ 8 بجے ڈیوٹی سے آف ہونے والے اگر 5-10 منٹ پہلے نکل آئے تو انہیں تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ غیر ارادی طور پر سب ٹھیک ہے کا یقین کرنے کے لیے اس نے چابیاں گھما کے یہ دیکھنا چاہا ہوگا کہ انجن بالکل ایک اشارے پر سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ میں ان کی آوازیں صاف نہیں سن سکتا تھا، لیکن ان کی بدحواسی سے اندازہ ہوتا تھا کہ چابیاں نہ ملنے پر مسئلہ سنگین صورتحال اختیار
تیار کر گیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے اور ٹرک کے اندر اور اوپر نیچے چابیاں تلاش کر رہے تھے۔ ٹرک کا رخ دیکھ کر میں نے اندازہ کیا کہ ڈیوٹی ختم کر کے نکلنے والے سپاہی کس طرف جائیں گے۔ میں آگے جاتا ہوں، میں نے محسن سے کہا۔ تو جیسے ہی انہیں نکلتا دیکھے تھوڑے سے وقفے کے بعد گاڑی لے کر آگے آ جانا۔ امید ہے ہم انہیں نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے آہستہ سے کار کا دروازہ کھولا اور اترنے ہی والا تھا کہ محسن نے مجھے روک لیا۔ میں ان کو پہچانوں گا کیسے؟ یہاں تو لوگ مسلسل آ جا رہے ہیں۔ وردی والوں کو چھوڑ دے، وہ ڈیوٹی ختم کر کے نکلیں گے تو بغیر وردی کے ہوں گے، میں نے کہا۔ اس کے علاوہ ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ اکٹھے رہیں۔ ممکن ہے وہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہر طرف دیکھیں اور روانہ ہونے کے بعد مڑ مڑ کر دیکھتے جائیں۔ ٹرک والوں کا رد عمل بھی۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی وقت تھانے میں سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ انہوں نے شلوار قمیض کے اندر کمبل سے یوں بکل مار رکھی تھی کہ سردی سے بچنے کے علاوہ اپنے چہرے بھی چھپا لیں۔ وہ دونوں کچھ دیر گیٹ پر کھڑے رہے، پھر واضح طور پر ایک نے دوسرے کو سر کی جنبش سے چلنے کا اشارہ کیا اور وہ تھانے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ایک بار انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو میں روانہ ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ٹرک کے ڈرائیور نے گالی دے کر کہا اور ٹرک کے لات ماری جو ایک احمقانہ اور اضطراری حرکت تھی۔ تو اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے الزام مت دو استاد، یہاں کوئی نہیں آیا، تم اندر بیٹھے تھے تو چابیاں تمہارے پاس تھیں۔ یہ سب اسی کا چکر ہے۔ کون تھا وہ؟ ڈرائیور نے جو گالی دی وہ ٹیڈی کے لیے تھی۔ کمال کرتے ہو، وہ باہر مجھ سے بات کر رہا تھا اور بھاگ گیا، تم نے ہی کہیں گرا دی ہے چابی۔ کلینر بولا۔ کہاں گرا دی ہے؟ کتے کی طرح بھونکتا جا رہا ہے، سب جگہ تو دیکھ لیا، ڈرائیور نے چیخ کر کہا۔ ان دونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے قطعی بے نیازی کا انداز اختیار کیا، لیکن ان کی گفتگو کا کچھ حصہ ضرور سن لیا۔ فٹ پاتھ پر دبک کر ساتھ ساتھ جانے والے دونوں مجرم کسی نادیدہ دشمن کے خوف میں مبتلا تھے، چنانچہ بار بار پلٹ کر دیکھتے تھے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت ان کے دلی جذبات کیا ہوں گے۔ عام دنوں میں وہ چھوٹے موٹے کیس کو 10-20 یا 150 میں نپٹا دیتے ہوں گے۔ قدرت نے پہلی بار ان کو 50,000 یکمشت دلوائے تھے، لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شیطان کا پھیلایا ہوا طمع کا جال تھا اور بازی الٹ جانے سے ان کی توقعات بھی غلط ہو گئی ہیں۔ انہوں نے 50,000 میں کوئی بڑا کام کرنے کا سوچا ہوگا، کوئی مشکل حل کرنے کا سوچا ہوگا یا اس رقم سے اپنا مستقبل سنوارنے کا سوچا ہوگا۔ اب وہ خود مشکل میں تھے اور مستقبل خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اتنی عقل تو خدا نے ان کو بھی دی تھی کہ فتح شیر کے عبرتناک انجام کے بعد اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے اور دوسرے کی اچانک گمشدگی کا سلسلہ ملا سکیں۔ میں 50 قدم کے فاصلے سے ان کے پیچھے رہا۔ جب انہوں نے موڑ کاٹا تو میں نے رفتار بڑھائی اور فاصلہ کم کیا۔ 10 منٹ بعد میں نے انہیں جا لیا۔ تم چاندھان اور علی نواز ہو نا؟ میں نے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اچانک کہا۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ تم کون ہو تم؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں لیکن میں تمہیں جانتا ہوں، میں نے کہا۔ میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ دشمنوں نے تو پورا بندوبست کر لیا تھا کہ تم کو بھی ٹرک سے کچل کر ہلاک کر دیں، لیکن میں نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پیچھے مت دیکھو، چلتے رہو۔ کیوں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس کا؟ دوسرا خوفزدہ لہجے میں بولا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں تم کو سب بتا دوں گا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم بھی فتح شیر کے ساتھ چودھری دلاور کے گھر گئے تھے؟ میں نے کہا۔ اور وہاں سے تم نے ایک لاش اٹھائی تھی۔ اس کام کے تمہیں 50,000 روپے ملے تھے۔ فتح شیر مارا گیا اور تمہارے ساتھ جانے والا ایک آدمی بھی۔ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ پہلے نے تھوک نگل کے خشک حلق کو تر کیا، دوسرے کے ساتھ بھی حادثہ ہی پیش آیا تھا۔ تم کو ابھی معلوم نہیں، میں نے کہا، اور اگر میں کوشش نہ کرتا تو ابھی تم دونوں ایک ساتھ بالکل ویسے ہی حادثے کا شکار ہو جاتے۔ ایک ٹرک تم دونوں کے اوپر سے گزر جاتا۔ یقین نہیں تو جا کے تھانے کے باہر دیکھ لو، وہ ٹرک ابھی موجود ہوگا اور شاید صبح تک وہیں کھڑا رہے گا۔ تم کو کیا؟ میرا مطلب ہے تم نے ہمیں کس لیے بچایا؟ پہلے نے کہا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ہی دوست بن کے مار جاؤ، دوسرا بولا۔ میں نے پیچھے سے فاکس ویگن کی آواز سنی۔ دیکھو، میں بھی واقعی دوست نہیں ہوں، میں چودھری دلاور کا دشمن ہوں، میں نے کہا، لیکن اب وہ تمہارا دشمن ہو رہا ہے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ گاڑی آ رہی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھو اور اپنے گھر چلو۔ پہلے بیوی بچوں کو کہیں پہنچا دو، کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جہاں وہ محفوظ ہوں۔ فاکس ویگن قریب آ رکی اور محسن نے اس کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلانے لگے۔ بیٹھو، میں نے کہا۔
चांदहान धोखा है ये, अली नवाज ने कहा। गाड़ी में मत बैठना, जाओ जाओ तुम लोग, अली नवाज चिल्लाया। मजबूरन मैंने रिवॉल्वर निकाला। इन दोनों की आवाज एकदम बंद हो गई, लेकिन वो अपनी जगह खड़े रहे। मैंने सामने से 2 अफराद को आते देखा। इनकी मुदाखलत काम खराब कर सकती थी। शायद मोहसिन ने मेरी मुश्किल का अंदाजा कर लिया था। वो बाहर निकला ही था कि मैंने चांदहान के सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मार के इसे नॉकआउट कर दिया। गिरने से पहले ही इसे मोहसिन ने संभाल लिया और घसीट कर ले गया। दूसरा अपने साथी का ये अंजाम देखकर रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़ा। वॉक्सवैगन के 2 दरवाजों ने हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा की। मोहसिन अभी चांदहान को पिछली सीट पर डाल ही रहा था कि दोनों राहगीर चिल्लाने लगे, ये क्या हो रहा है, और हमारी तरफ दौड़े। मैंने देखा तो पीछे से भी 3 आदमी शोर मचाते आ रहे थे। वो एक लैंप पोस्ट के नीचे थे। चुनाचे 2 को मैंने फौरन पहचान लिया। वो ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर थे, जो ट्रक के बेकार हो जाने के बाद वक्त जाया किए बगैर अपने शिकार के ताकुब में रवाना हो गए थे। फायर कर मोहसिन, मैंने चिल्ला कर कहा, वरना हम फंस जाएंगे। और मोहसिन ने जेब से रिवॉल्वर निकाल के एक हवाई फायर किया। हमारी तरफ दौड़ने वाले एकदम रुक गए। इनमें से एक गिरा और बाकी पलटकर भागे। हेडलाइट्स ऑफ रखना। मैंने चांदहान को पीछे डाल के अली नवाज को धकेला और खुद मोहसिन के साथ बैठते ही दरवाजा बंद कर लिया। मोहसिन ने गाड़ी को पूरा एक्सेलरेटेड दिया और वॉक्सवैगन एक जबरदस्त झटके से आगे बढ़ी। फुटपाथ पर अब मुजमा इकट्ठा हो गया था। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर शोर मचाने वालों में पेश पेश थे और अगवा की इस वारदात का आंखों देखा हाल बयान कर रहे थे, जो एक थाने के सामने पेश आई थी। 2 मिनट में वॉक्सवैगन कई मोड़ काटने के बाद जाए वारदात से बहुत दूर निकल आई थी और हम किसी फौरी खतरे से महफूज थे। रिवॉल्वर अब भी मेरे हाथ में था और मैं आगे देखने की बजाय पीछे देख रहा था। सीट के ऊपर रिवॉल्वर का रुख अली नवाज की तरफ था, जिसे अपनी मौत का यकीन आ चुका था। मोहसिन ने गाड़ी को फोर्ट्रेस स्टेडियम की दीवार के सामने रोक लिया। तुम्हें 50,000 रुपए जेब में डालने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस शख्स ने एक लाश को किसी गुमशुदा जगह पर दफन करने का मुआवजा अदा किया है, वो तुम्हारी लाश गायब करने के लिए किसी और को भी 50,000 दे सकता है। मैंने कहा, चौधरी साहब ने हमें भी 50-50 हजार ही दिए थे। मोहसिन बोला, 4 अफराद के नाम पतों के साथ। अब तुम ये बताओ कि तुमको कहाँ मरना कबूल है। मैंने कहा, एक फतह शेर था, इसका सर और बाकी जिस्म एक साथ कब्र में गाड़ दिए गए हैं। दूसरे की लाश का कीमा मुर्दा खाने में पड़ा है और तीसरे की लाश अभी 2-4 दिन बाद दरियाफ्त होगी, जब वो बू देने लगेगी। बीवी बच्चों से कुछ कहना है तो बता दो, हम पहुंचा देंगे। देखे जी, हमसे गलती हुई, मगर हम क्या करते, हुक्म की तामील पर मजबूर थे। फतह शेर अफसर था। अली नवाज ने दबी दबी आवाज में कहा, हम नहीं जानते थे कि वो लाश किसकी थी। ये तो मालूम होगा कि वो लाश कहाँ है। मैंने कहा। अली नवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। मैंने कहा, क्यों भाई? मैंने मोहसिन को मुखातिब किया। हाँ उस्ताद, ये तो सौदे की बात है। मोहसिन ने कहा, एक सौदा हमने चौधरी साहब से किया था, दूसरा हम इनसे भी कर सकते हैं। चौधरी साहब को कैसे मालूम हो सकता है? ये तो ठीक है, हम उनसे कह सकते हैं कि आपका काम हो गया। मैंने सोचते हुए कहा, और इनको मौका दे सकते हैं कि अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग जाएं और फिर कभी चौधरी दिलावर के सामने ना आए। मुझे मंजूर है। देखो, मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है। अली नवाज रोने लगा। पहला बच्चा है ये मेरा। रोता क्यों है? क्या बच्चे यतीम पैदा नहीं होते? मैंने बेरहमी से कहा और इसके एक झांपड़ रसीद किया। तेरी बीवी तो जवान होगी, पाल लेगी उसे किसी ना किसी तरह, और अगर तुझे मंजूर नहीं तो हम इसको भी मंगवा लेते हैं। खुदा के लिए रहम करो मुझ पर। तुम क्या चाहते हो? जो कुछ मेरे पास है वो सब ले लो, अली नवाज ने कहा। चांदहान ने आहिस्ता से हरकत की और उठ बैठा। बुज़दिल इंसान, वो अली नवाज को हकारत से देखकर बोला। इतना ही डरपोक था तो पुलिस में क्यों भर्ती हुआ था? क्या बिगाड़ सकते हैं ये मेरे और तेरे बीवी बच्चों का? उन्हें क्या मालूम वो कहाँ हैं? अली नवाज नया भर्ती हुआ था। चांदहान उसके मुकाबले में पुराना ही नहीं, दलेर भी था। उसने सर को झटका दिया और फिर मेरी तरफ देखा। मैं जानता था तुम धोखेबाज हो। रिवॉल्वर से काम ना लेते तो मैं तुम्हें बताता। उस्ताद, ये बहादुर आदमी है। मैंने मोहसिन से कहा, मुकाबला करना चाहता है? मर्द के बच्चे हो तो खाली हाथ सामने आओ, चांदहान ने दलेरी से कहा, वरना गोली मार दो, हम मरने से नहीं डरते हैं। चलो उस्ताद, मोहसिन बोला, उनको अपने थाने ले चलते हैं, वहाँ मुकाबला भी हो जाएगा और तफ्तीश भी कर लेंगे।
تم اپنے تھانے میں تو روز ہی تفتیش کرتے ہوگے چاندان، آج دیکھو کہ ہم کس طرح تفتیش کرتے ہیں۔ اس وقت تک میں سمجھا نہیں تھا کہ اپنے تھانے سے محسن کی کیا مراد ہے۔ ان دونوں کو ٹیڈی کے گھر لے جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، وہاں پورا محلہ آباد تھا اور وہ ہماری واحد جائے پناہ تھی جہاں کسی قسم کی پرتشدد کارروائی کرنا ہمارے حق میں برا ہوتا۔ دوسری جگہ وہ تھی جہاں پہلے رابعہ کا آفس تھا اور جس کی چابی اب ہماری جیب میں تھی، لیکن وہ جگہ بھی فی الحال محفوظ نہیں تھی۔ جب محسن نے گاڑی کا رخ رابعہ کی اسی کوٹھی کی طرف کیا جہاں فتح شیر کا قتل ہوا تھا تو میں نے اس کے انتخاب، اس کی ذہانت اور ہمت کی داد دی۔ لاش وہاں سے اٹھائی جا چکی تھی اور تفتیش کا عمل بھی مکمل ہو چکا تھا۔ رات کے وقت وہاں اب ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی ہوگی، ورنہ وہ بھی نہیں۔ پولیس نے عمارت کو سیل کر دیا ہوگا اور یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس عمارت کے اندر پھر کوئی واردات کرنے جا سکتا ہے۔ سڑک اب خالی تھی اور فاکس ویگن کی آواز اتنی تھی کہ چاندان شور کرتا تب بھی بند شیشوں سے باہر اس کی کوئی نہ سنتا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم ہمیں؟ چاندان نے کہا۔ تم کو پہچان لیا ہے میں نے سکندر بخت، خود ایک اشتہاری مجرم ہو اور تم نے ایک اور جرم کیا ہے، 2 پولیس والوں کو اغوا کر کے۔ پولیس والے سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے منہ پر ریوالور کا بٹ مارا، وہ بلبلایا اور اس کے لبوں کے گوشے سے خون بہنے لگا۔ سرکاری ملازم کی اولاد، وہ سرکار کا کام تھا جو تو نے 50,000 میں کیا تھا۔ مجھے میرا جرم بتاتا ہے، اپنا جرم یاد کر۔ میں نے کہا، میں تو اشتہاری مجرم ہوں، جہاں اتنے قتل کیے ہیں وہاں ایک اور صحیح، لیکن دلاور جس کا نام ہے وہ اشتہاری مجرموں سے بڑا مجرم ہے۔ میں تو اتنا لحاظ کروں گا کہ تیرے جرم کی سزا صرف تجھ کو ہی ملے، مگر وہ تیرے خاندان کے بچے بچے کو مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، علی نواز کانپتے ہوئے بولا۔ میں سب بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس کے بھی ایک جھانپڑ مارا۔ ہمیں اس سورما سے پوچھنا ہے، تیری باری بعد میں آئے گی۔ رابعہ کی اس کوٹھی کے گرد خاموشی تھی، اندر اندھیرا تھا اور آس پاس کسی کی موجودگی ثابت نہ ہوتی تھی۔ میں نے ریوالور محسن کو دیا اور خود نیچے اتر کے کوٹھی کے گرد ایک چکر لگایا۔ میں نے ہاتھوں کے بل خود کو اوپر کھینچا اور اندر جھانکا۔ 2 کرسیوں پر 2 پولیس والے بیٹھے تھے، جن میں سے ایک کے کندھے پر ایک ستارہ تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پولیس اس کیس میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے اور رات کے وقت بھی ایک ASI اور ایک کانسٹیبل جائے واردات پر پہرا دے رہے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے ٹین کا ایک خالی ڈبہ نظر آیا جو نہ جانے کب سے یوں ہی پڑے پڑے زنگ سے گل گیا تھا۔ میں نے ڈبہ دیوار کے اوپر سے اندر اچھال دیا اور خود بھی اندر کود گیا۔ ڈبہ فرش پر گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ میں دیوار سے چپک کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ حسب توقع افسر نے ماتحت کو بھیجا۔ کانسٹیبل ٹہلتا ہوا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا آیا۔ وہ میرے سامنے سے گزرنے لگا تو میں نے اسے یوں دبوچ لیا جیسے گھات میں بیٹھی ہوئی بلی اپنے پنجوں میں چوہے کو دبوچتی ہے۔ اس کی آواز تک نہ نکلی اور میرے ہاتھ کی ایک ضرب نے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نے اسے اپنے سامنے صاف جگہ پر لٹا دیا اور حلق سے ایک درد بھری آواز نکالی۔ ASI دوڑتا ہوا آیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے؟ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نظر نے زمین پر پڑے ہوئے کانسٹیبل کو فوراً دیکھ لیا۔ وہ بہت محتاط طریقے سے آگے بڑھا اور بے ہوش سپاہی پر جھک گیا۔ اسی وقت میں نے جس لگائی اور ASI چند سیکنڈ کی مزاحمت کے بعد ساکت ہو گیا۔ میں نے اس کا ریوالور اپنی دوسری جیب میں ڈالا اور باہر نکلا۔ فاکس ویگن 100 گز کے فاصلے پر ایک شکستہ مکان کے پیچھے موجود تھی جس کی صرف 2 دیواریں سلامت کھڑی تھیں۔ میں نے ڈرائیونگ سنبھالی اور فاکس ویگن کی ہیڈ لائٹس جلا کے گاڑی کو اطمینان سے کوٹھی میں لے گیا۔ باہر نکلو دونوں، میں نے حکم دیا، اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو۔ انہوں نے تعمیل کی اور محسن نے ان کی جیب سے ہر چیز نکال لی۔ دونوں کی جیب سے 1200 روپے برآمد ہوئے۔ محسن نے ان کی گھڑیاں بھی اتروا لیں۔ جب کسی ملزم کو تھانے لایا جاتا ہے تو تم بھی یہی کرتے ہو نا؟ میں نے کہا، یہ ہمارا پرائیویٹ تھانہ ہے اور ہم یہاں تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو بعض اوقات تم بے گناہوں کے ساتھ بھی کرتے ہو۔ جامع تلاشی کے بعد میں ان کو اوپر لے گیا اور اپنا ریوالور محسن کو دیا۔ اگر یہ بہادر سپاہی مرنا چاہے تو بلا تکلف گولی مار دینا، سائلنسر کی وجہ سے آواز باہر نہیں جائے گی۔ نیچے آ کے میں نے دونوں بے ہوش پڑے ہوئے پولیس والوں کو دیکھا۔ باری باری میں نے ان کو کندھے پر ڈالا اور اوپر لے گیا۔ محمود و ایاز کو ایک ساتھ خلت فاخرہ سے محروم کرنے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے۔
हमारे बिस्तर अब भी वहीं बिछे हुए थे। इनकी चादरों को फाड़ के मैंने रस्सी का काम लिया और फिर इनके हल्क में भी ठोंस दिया। ये भी तुम्हारे अफसर थे? मैंने चांद खान को कहा। बावर्दी अफसर थे और ड्यूटी पर थे। इनकी हालत देख रहे हो, ये रात भर ऐसे ही पड़े रहेंगे और अकड़ कर मर जाएंगे। मोहसिन बोला, आओ मैं तुमको फतह शहर का मज़ार भी दिखाऊं। मैंने चांद खान की गद्दी पर हाथ रखकर एक झटका दिया। वो उठा था कि मैंने इसे लात मारी और वो आगे जाके दरवाजे से टकराया। बाथरूम का दरवाजा खुल गया। चांद खान मुंह के बल गिरा, लेकिन गिरते ही फिर खड़ा हो गया। मैंने रिवॉल्वर एक हाथ में रखा और दूसरे हाथ में लाइटर जलाया। ये देखो, ये सब फतह शेर का खून है। मैंने फर्श पर और दीवारों पर रोशनी करते हुए कहा। इसका सर यहाँ पड़ा था और जिस्म यहाँ। तुम्हारी लाश के 4 टुकड़े भी किए जा सकते हैं। बाहर निकलो, तुम इस तरह मुझे दहशतज़दा नहीं कर सकते। वो बोला। वो जिद्दी और बाहिम्मत आदमी था। मैंने रिवॉल्वर एक तरफ रख दिया। अब आ जाओ मुकाबिल, हम और तुम दोनों खाली हाथ हैं, मैंने कहा। चांद खान ने मुझे बेयकीनी से देखा। मैंने उसको ठोकर मार के कमरे के आखिरी गोशे में फेंक दिया। वो फिर खड़ा हो गया। डरो नहीं, मुकाबले में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, मैंने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। चांद खान कुछ देर साकित खड़ा रहा। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा। 1 मिनट में वो नीचे लेट गया और इसने मुझे अपने ऊपर से गुजार कर फर्श पर फेंक दिया। इसका इत्तेमाद बेबुनियाद नहीं था। वो जोडू के दाव जानता था। मैं बड़ी फुर्ती से उल्टी कलाबाजी मार के उठा। वो मेरे ऊपर जिस लगा के आया, लेकिन मेरे हटने से उसका अंदाजा गलत हो गया। वो फर्श पर मुंह के बल गिरा। मैंने उसे कमर से पकड़ के उठाया और यूं इसके पांव जमीन से उठ गए। जब मैंने उसे उठाया तो वो दीवार से टकराया और एकदम पलट कर आया। मैंने उसके सीने पर फ्लाइंग किक मारी। दोहरे तसादुम की कुव्वत ने उसे चित कर दिया। वो अब गैज़ो गज़ब का तूफान बना हुआ था। उसकी आंखें खून रंग हो रही थी और इसके लबों से कफ के साथ लहू जारी था। इसने फनकारते हुए मुझे टांग से पकड़कर खींचा। मैंने दूसरी लात इसके मुंह पर मारी, मगर इसने अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ी। अगर मैं एकदम ना पलटता तो वो मेरी टांग को मोड़कर नकारा कर देता। मैंने पीछे की तरफ जिस लगा के उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल कर दिए। वो कमान बन गया, मगर मैं इसे झुकाता गया। अगर वो मेरी टांग ना छोड़ता तो इसके एड़ की हड्डी टूट जाती। आजाद होते ही मैंने उसके पीछे आकर झटका दिया और वो घूमकर खड़ा हुआ तो मैंने इसे एक और चक्कर देकर उठा लिया। खेल खत्म करने के लिए मैंने इसे पूरी कुद के साथ दीवार पर दे मारा। वो चिल्लाया। नीचे गिर के इसने अपने हाथों के बल पर उठने की अपनी सी कोशिश की और फिर गिर गया। हाँ, अब बोलो, मैंने फूली हुई सांस पर काबू पा के कहा। कौन शेर है और कौन सवा शेर? अली नवाज का रंग लाश की तरह सफेद हो चुका था और वो फटी फटी आंखों से अपने सूरमा साथी की हालत ज़ार देख रहा था। इसको भी इंटेरोगेशन सेल दिखा दो उस्ताद, मैंने कोने में से अपने रिवॉल्वर को उठा के कहा। मोहसिन ने अली नवाज के एक लात मारी। चल आगे, इसने हालिस पुलिस वालों के अंदाज में गाली दी। अली नवाज खुद ब खुद बाथरूम की तरफ चल पड़ा, जहां मोहसिन ने इसे मुंजमद स्याह खून दिखा के नफ्सियाती तौर पर मफलूज कर दिया। हाँ भाई, अब बताओ ताफू की लाश कहाँ है, मैंने कहा, और वो 50,000 कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा, चांद खान ने कहा। तुम्हारे थाने में जब मुलजिम लाए जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं, मैंने कहा। इनसे कैसे पूछ लेते हो तुम लोग सब कुछ? उस्ताद, इस छोटे बदमाश को बंद कर दो और जरा उतारो इसके कपड़े, मैं लाता हूँ इसके बाप मोला बख्श को। मैंने बाहर आके दरख्त से 2 मजबूत शाखें तोड़ी और इन पर से पत्ते साफ कर दिए। गाड़ी में से जैक और हैंडल निकाला और फिर ऊपर आ गया। मोहसिन ने मेरे अहकामात की हर्फ बहर्फ तामील की थी। 13 नंबर का चित्तर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इससे ज्यादा मौसर हथियार हैं। मैंने हरी शाख को शाय से लहरा के वार किया। चांद खान तड़पा और बिलबिलाया। आज तुम आमिल नहीं मामूल हो। हर रात थाने में दूसरों पर ताकत आजमाते थे, आज देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। मैंने फिर लचकदार शाख से वार किया। चांद खान की जल्द पर 2 गहरी सुर्खी माल स्याह लकीरें सी नमूदार हो गईं। वो कुत्ते की तरह चिल्लाया। मोहसिन ने दूसरी शाख से काम लिया। वो फिर चीखा, इसकी आवाज बंद करो उस्ताद, मैंने कहा, और मोहसिन ने चादर फाड़ के इसका मुंह बंद कर दिया। हमारा इरादा इसको मारने का नहीं था, लेकिन उसकी फिरौनियत और जिद ने हमें मजबूर कर दिया था कि इसे थोड़ी सी सजा जरूर दें। 10 मिनट बाद इसकी खाल उधड़ गई थी और वो बेहोश हो चुका था। मोहसिन ने बाथरूम में से दूसरे मुलजिम को निकाला।
तुम भी थाने में रोज इत्तराफ जुर्म करवाते थे, बेगुनाहों से, लावारिसों से। मैंने कहा। इसी तरह मैंने जमीन पर पड़े हुए चांदान की तरफ इशारा किया। मैं सब बताने को तैयार हूँ, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं 50,000 भी दे दूंगा। वो चिल्लाने लगा, लेकिन उसे ये भी बताना जरूरी था कि जब तफ्तीश की जाती है तो ज़ेरे तफ्तीश मुलजिम पर क्या बीतती है। हर थाने में किसी भी जुर्म का सुराग लगाने का सबसे मौसर तरीका तशद्दुद का है, और जिस गैर इंसानी बेरहमी से वहाँ लाए जाने वालों को मारा जाता है उसका तजुर्बा मुझे भी था। इनमें से आधे मुजरिम तो सब उगल देते हैं, बाकी आधे मार खा के निकलते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पुलिस ने सिर्फ मार के छोड़ दिया। उनके लिए यह भी मुमकिन था कि किसी झूठे मुकदमे में मुलविस करके जेल भिजवा देते। बिलावजह हवालात में बंद होकर तशद्दुद बर्दाश्त करने वाले पुलिस के खिलाफ हब्से भेजा और तशद्दुद का कोई मुकदमा नहीं करते। पुलिस से दुश्मनी मोल लेना हर एक के बस की बात नहीं होती। उनके खिलाफ सबूत और शहादत पेश करना जुए से लाने के मुश्किल काम बन जाता है।